إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. معزز حاضرین جمعہ، محترم دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، پچھلے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ایک اعلان میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا، جس کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ ہماری قوم کی نئی کمیٹی کی تشکیل اور نئے ذمہ داران، نئے اراکین، نئے ممبران کی نئی کمیٹی اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو اس کا چناؤ، اس کا الیکشن اور اس کی ووٹنگ ہونے والی ہے. چونکہ اس اعلان کا تعلق عہدے سے، منصب سے اور اسی طرح سے کرسی، پد، گدی اور پوسٹ سے تھا، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کی خطبہ جمعہ میں عہدہ اور منصب کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کو، اسلامی ہدایات کو آپ کے سامنے رکھا جائے، پتہ چلے کہ ہمارا اسلام عہدہ اور منصب کو کس نظر سے دیکھتا ہے، عہدہ اور منصب کے لیے کیا ہدایات اور کیا تعلیمات ہمیں عطا کرتا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم عہدہ اور منصب اور کرسی اور پد اور گدی اور پوسٹ کا جو درجہ ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس موضوع اور ٹاپک پر روشنی ڈالنے کے لیے قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں، اللہ کا حکم ہے کہ امانتوں کو امانت والوں تک پہنچا دو، حق والوں تک پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا معاملہ آئے، فیصلہ کرنے کا معاملہ آئے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. کیا ہی اچھی نصیحت ہے، کیا ہی بہترین نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. جان لو ان اللہ سمیعا بصیرا. اللہ خوب سننے والا اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. میرے بھائیو، اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کی چابیاں
عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز، یہ شرف حاصل تھا کہ اسلام لانے سے پہلے سے ہی خانہ کعبہ کی چابیاں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کی رکھوالی یہ ان کے خاندان کے پاس تھی، ان کے قبیلے کے پاس تھی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا اور کہا کہ خانہ کعبہ کی چابیاں دیجیے۔ جب آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ نے خانہ کعبہ کو کھول لیا اور اس کی صفائی کا کام یا جو آپ کو نماز پڑھنا تھا یہ ہو گیا، تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ اللہ کا حکم ہے اے نبی کہ امانتیں آپ امانت والوں کے پاس پہنچا دو۔ اب آپ کا کام ہو گیا ہے، اب خانہ کعبہ کی چابیاں، ان کی حفاظت اور رکھوالی کی ذمہ داری جس کے پاس تھی، عثمان بن طلحہ کو یہ واپس چابیاں لوٹا دو۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کی رکھوالی کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری والا کام تھا، یہ بھی ایک عہدہ اور منصب تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑی امانت تھی۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارا اسلام جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ عہدہ اور منصب یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عہدہ اور منصب کیا ہے؟ عہدہ اور منصب چاہے حکومت کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو، چاہے جماعت اور جمعیت کا ہو، چاہے کسی تنظیم کا ہو، آرگنائزیشن کا ہو، چاہے کسی ادارے کا ہو، چاہے کسی قوم اور خاندان اور قبیلے کا ہو، اقلیت کا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ ہمارے ہاں دیکھیے، کسی کو ناظم بنایا جاتا ہے، کسی کو امیر بنایا جاتا ہے، کسی کو سیکرٹری بنایا جاتا ہے، کسی کو خزانچی کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو عہدہ کوئی بھی عہدہ ہو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اسلام کی سب سے پہلی تعلیم جو ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے، عہدہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ ہر کس و ناقص کو عہدہ اور منصب نہیں دیا جانا چاہیے۔ آپ کسی کو مسجد کی ذمہ داری سنبھال رہے ہو، عطا کر رہے ہو، دیکھ لو کہ اس کے اندر لیاقت اور صلاحیت اور قابلیت ہے یا نہیں۔ ہر کس و ناقص عہدے کے لائق نہیں ہوتا ہے، منصب کے لائق نہیں ہوتا ہے، کرسی اور پوسٹ کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ آپ مدرسے، جماعت، جمعیت، تنظیم، ادارے، کسی کا بھی عہدہ اور منصب کسی کو عطا کر رہے ہو، دیکھ لو اس کے اندر استطاعت ہے یا نہیں، وہ عہدے کے لائق ہے یا نہیں۔ کیونکہ عہدے کے لائق کوئی نہیں رہا اور اس نے عہدہ لے لیا، پھر معاملہ خراب ہونے والا ہے، پھر فساد ہونے والا ہے، معاملہ ڈاواں ڈون ہونے والا ہے۔ یہ عہدہ اور منصب انسانی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اگر عہدہ اور منصب نہ ہو تو مسلمانوں کا یا قوموں کا آپسی اجتماعیت کا معاملہ ڈاواں ڈول ہو جائے گا۔ اگر عہدہ اور منصب ایک جیسے ہوں، سب ایک جیسے ہوں، اور لوگوں میں کوئی ذمہ دار نہ ہو، کوئی صدر نہ ہو، کوئی لیڈر نہ ہو، اور سب کو معاملہ سپرد کر دیا جائے اور سب ایک جیسے ہوں، تو پھر معاملہ درست نہیں رہ سکتا۔ لہذا عہدہ اور منصب یہ انسانوں کی ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی بھرپائی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں، اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی رہبری کرنا، لوگوں کا لیڈر بن کر ان کا رہنما بننا، یہ اس دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آسان کام نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا، اس کے لیے بہت ساری خوبیاں چاہیے، بہت ساری صفات چاہیے، بہت ساری کوالٹی ہونی چاہیے۔ ہر کس و ناقص اس عہدے اور منصب کے لائق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی تعلیم، دیکھ لو، پرکھ لو کہ جس کو عہدہ اور منصب ہم عطا کر رہے ہیں وہ اس لائق ہے یا نہیں، وہ لے کر چلنے کے لائق ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، عہدہ اور منصب اس قدر اہمیت کا حامل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کی ٹریننگ اپنے انبیاء کرام کو دی. انبیاء کرام جو بعد میں چل کر کسی قوم کے نبی بننے والے ہوتے ہیں، رسول بننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شروع سے ہی ان کی ٹریننگ کرتا ہے. ٹریننگ کس طرح سے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من نبی الا ورع الغنم. جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. بکریاں چرائی. کیا مقصد تھا ہر نبی کو بکریاں چرانے کا؟ اللہ تعالیٰ در حقیقت یہ نبیوں کی تربیت کر رہا ہے، ٹریننگ کر رہا ہے کہ بھائی آپ کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے گا، لوگوں کی رہبری کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو کی ہدایت کرنا ہے، لوگوں کا رہنما بننا ہے. آپ کے اندر وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ کوالٹیاں ہونی چاہیے. ایک بکری چرانے والا اس کے اندر صبر ہونا چاہیے، قوت برداشت ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے. جس کے اندر برداشت نہ ہو، قوت تحمل نہ ہو، صبر نہ ہو، وہ بکریاں نہیں چرا سکتا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عہدہ اور منصب عطا کرنے سے پہلے صحابہ کرام کے اندر پائی جانے والی خوبیوں پر آپ کی گہری نظر ہوا کرتی تھی. آپ جانچتے تھے، پرکھتے تھے، کیونکہ عہدہ اور منصب ایسی ویسی چیز نہیں ہے، ایک امانت ہے، امانت. اور جس کے اندر آپ یہ عہدہ اور منصب اور کرسی سنبھالنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں دیکھتے، آپ اسے منع کر دے تم کبھی بھی عہدہ اور منصب نہیں سنبھالنا، مت سنبھالنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تستعملونی، کوئی کام مجھے بھی دے دیجئے، کسی کام کی ذمہ داری مجھے بھی عطا کر دیجئے، بہت سارے کام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ابو ذر کے اندر عہدہ اور منصب سنبھالنے کی صلاحیت اور لیاقت نہیں ہے. آپ نے ان کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا اور فرمایا انی اراک ضعیف، اے ابو ذر تم بہت کمزور انسان ہو، تم بہت کمزور انسان ہوں. وَإِنِّي أُحِبُّ لِنَفْسِكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، یعنی تمہارا خیر خواہ ہوں. لا تتولى على اثنين، کبھی دو آدمیوں کی بھی ذمہ داری تم پر ڈالی جائے قبول مت کرنا، قبول مت کرنا. میرے بھائیوں، عہدہ اور منصب کے لیے بہت ساری صفات چاہیے. دیکھ لیجیے اس کے اندر یہ صفات ہے، یعنی کیا چاہیے میں نے بیان کیا. صبر ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، ملنساری ہونا چاہیے، اسی طرح سے غصہ پینے کی طاقت ہونا چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، دلیری ہونی چاہیے، معاملات کی تحقیق کرنے کا فن ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے لوگوں کو ملانے والی ذہنیت ہونی چاہیے. یہ خوبیاں جس کے اندر ہو وہ عہدہ اور منصب کے لائق ہوتا ہے. ہمارے شریعت کا دوسرا اصول اور قانون یہ ہے مانگنے والے کو کبھی عہدہ نہ دیا جائے. جو عہدے کو مانگتا ہو، اس کی طلب رکھتا ہو، مانگتا اگرچہ زبان سے ظاہر نہ کرتا ہو، اس کی طلب رکھتا ہو، اس کی خواہش رکھتا ہو اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہو اور اس کی تمنا کرتا ہو، اس کو کبھی بھی عہدہ اور منصب نہ دیا جائے. کیونکہ جو اس کا لالچی ہوتا ہے، اس کو مانگتا ہے اور اس کی تڑپ رکھتا ہے، اس کی آرزو رکھتا ہے، وہ کبھی بھی عہدہ اور منصب کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. کیونکہ ایسا شخص در حقیقت عہدے کو ذمہ داری سے زیادہ، امانت سے زیادہ اپنے اعزاز کا باعث سمجھتا ہے، اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے. میں صدر بن گیا، اب میں صدر کے نام سے پکارا جاؤں گا. میرے ساتھ ناظم کا ٹائٹل لگ گیا، اب میں ناظم سمجھا جاؤں گا. مجھے ممبر بنا دیا جائے گا تو اب میں لوگوں کے درمیان ممبر مانا جاؤں گا، اس سے میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی. جو عہدے کو طلب کرے گا وہ اس کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اپنے صحابی عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو. فرمایا عبد الرحمن بن سمرہ سے ان کو نصیحت کی، اے عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، کبھی بھی عہدہ اور منصب کا سوال مت کرنا، اس کی آرزو دل میں پال کے مت رکھنا، اس کی تڑپ اور خواہش مت رکھنا. اگر تم نے سوال کیا، عہدہ اور منصب سے محبت کی،
فإنها إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، اگر تم نے مانگا، اس کے لیے کوشش کی، اس کے لیے سیاست کی، اس کے لیے فتنہ و فساد پھیلایا، تو تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، لوگوں نے تمہیں بہترین جانا، مستحق جانا، تمہارے اندر قابلیت کو پہچانا، تمہارے اندر صلاحیت کو دیکھا، تمہیں بنا دیا، بغیر چل کر تمہارے پاس عہدہ اور منصب آیا، تو پھر تمہاری مدد کی جائے گی، اللہ کی توفیق آئے گی۔ پتہ چلا مانگنے والے کو عہدہ نہیں دینا چاہیے، مانگنے والے کو کبھی بھی عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ سمجھ لیجئے، سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی بھی یہ اس عہدہ اور منصب کی ذمہ داری کو ویسے ادا نہیں کر سکتا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اخلاص نیت کے ساتھ کبھی بھی وہ اس کو امانت نہیں سمجھتا۔ تو دوسرا اصول اور قانون ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے، ضابطہ بتایا ہے کہ ہر مانگنے والے کو عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر جو عہدہ لیا کرتے تھے ان کو صاف منع کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ دو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول الا تستعملونی، مجھے کوئی کام دے دو، مجھے کوئی عہدہ اور منصب دے دو۔ دوسرے نے بھی یہی بات کی، اللہ کے رسول مجھے کوئی عہدہ اور منصب دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم مانگنے والے کو عہدہ نہیں دیتے، ہم مانگنے والے کو عہدہ نہیں دیتے۔ علماء کرام کہتے ہیں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والے کو عہدہ دینے سے منع کیا ہے؟ پہلی وجہ دیکھو، عہدہ ملنے کے بعد انسان کے پاس پاور آ جاتا ہے، انسان کمزوری سے طاقتور بن جاتا ہے۔ اب ممکن ہے کہ وہ اس عہدے کا استعمال غلط کرے گا۔ عہدہ ملنے سے پہلے اگر اس کا کسی سے کوئی لفڑا یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اب وہ اس کو انتقام لینے کے لیے اس کا استعمال کرے گا، اور اس کے اندر وہ حاکمیت جتائے گا، اور اس کے اندر وہ ٹھیکیداری جتائے گا۔ ایسے امکانات ہے، اس لیے کسی کو بھی عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ ان احادیث کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف صالحین عہدے کے بارے میں بڑے محتاط رہتے تھے، عہدہ اور منصب کے لالچی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اگر عہدہ ملتا بھی تھا تو اس کو واپس کر دیتے تھے کہ ہم سے بہترین کوئی ہے اس کو بنا دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیے آپ، کس طرح سے عہدہ ملنے کے بعد احساس ذمہ داری کس طرح سے تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال قریب آیا، لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی، عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے والا ہے، زخمی ہو گئے ہیں اور یہ آخری وقت چل رہا ہے، ان کے بیٹے ابن عمر کو، عبداللہ بن عمر کو خلافت دے دی جائے، عہدہ اور منصب عطا کر دیا جائے۔ جب بات پہنچی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حالانکہ جانتے تھے وہ کہ میرا بیٹا عبداللہ عہدہ اور منصب کے لائق ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میرے بیٹے نے ذمہ داری عطا نہیں کی تو کل قیامت کے دن وہ اس کے لیے باعث ذلت اور رسوائی بن جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَأَمَانَةٌ، کہ عہدہ اور منصب اور کرسی اور پد اور پوسٹ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ وَإِنَّهَا لَخِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، کل قیامت کے دن یہ باعث ذلت اور رسوائی بننے والا ہے۔ میرے بیٹے ابن عمر نے، عبداللہ نے اگر اس کا حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن رسوائی ہاتھ آئے گی، ذلت ہاتھ آئے گی، اور لوگ کس طرح سے اپنے بیٹے سے دور کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے خلاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا عہدہ اور منصب سنبھالے گا، میرے بعد خلیفہ بنے گا، جسے طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے وہ کیسے تم لوگوں کا خلیفہ اور سردار بن سکتا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا واپس لوٹاؤ، یہ طلاق درست نہیں ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کس طرح سے دیکھیے خوف کھا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ یہ عہدہ اور منصب میری اولاد کو مل گیا اور ذمہ داری عطا نہیں کی گئی
جب ادا نہیں ہوئی تو کل قیامت کے دن باعث ندامت اور ذلت بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا انکم تحرسون علی الامارہ، تم عہدہ اور منصب کے لالچی بن گئے ہو، اس کی حرص کرتے ہو۔ سن لو وَإِنَّهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ عہدہ اور منصب تمہیں افسوس کرنے پر ابھارے گا، تم نادم ہوں گے، تم افسوس کرو گے کاش ہم نے یہ عہدہ قبول نہ کیا ہوتا۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا وَأَدَّى الَّذِي فِيهَا، لیکن وہ شخص جس نے عہدہ اور منصب کا حق ادا کر دیا اور اس کی جو ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی، تو قیامت کے دن اس کے لیے فضیلت کا باعث بنے گا۔ میرے بھائیو، ان حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد قطعاً یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر مستحق ہو، اہل ہو، قابل ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو اور لوگ بنا رہے ہیں تو وہ دور ہو جائے، وہ دور ہو جائے۔ بعض چیزیں ایسی ملتی ہے شریعت میں، اگر سامنے والے کو جس کو عہدہ مل رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا تو دوسرے خائن لوگ، خیانت کرنے والے عہدہ اور کرسی پر آ جائیں گے اور اس کا غلط استعمال کریں گے، قوم اور جماعت کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایسی حالت میں اس انسان کو عہدہ قبول کر لینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے چل کر بادشاہ مصر سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ مصر مجھے اپنا فائنینس منسٹر بنا دو، وزیر خزانہ بنا دو، انی حفیظ علیم، میں امانت کا محافظ بھی ہوں اور جانکار بھی ہوں۔ پتہ چلا اگر ضرورت ایسی آئے، کسی کو پتہ چلے اور اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اس کو صلاحیت دی ہے، علم کی دولت سے نوازا ہے اور لوگ اس سے گزارش کر رہے ہیں، چل کر اس کے پاس عہدہ آ رہا ہے اور اسے پتہ چل رہا ہے اگر میں نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، خیانت کرنے والے اس عہدے کو لے لیں گے اور قرب قیامت تو ہوگا ہی ایسا جب سچوں کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے سچے مانے جائیں گے اور خیانت کرنے والے امانت دار سمجھے جائیں گے، اس وقت ایسا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدہ اور منصب ان کو دیا جائے گا جو اہل نہیں ہوں گے، جو حقدار نہیں ہوں گے، جو صلاحیت والے قابلیت والے نہیں ہوں گے، تو قیامت کا انتظار کرنا، قیامت اسی وقت آئے گی۔ اور دیکھ لیجیے آج عہدہ اور منصب کے لیے اس وقت دنیا میں چاہے کسی بھی قوم کا مسئلہ ہو، جتنی نا اتفاقیاں، جتنی لڑائیاں اور جتنی دشمنیاں، جتنے تعلقات توڑے جاتے ہیں، میرے بھائیوں کسی اور چیز کے لیے عہدہ اور منصب کے لوگ پجاری بن گئے ہیں، اور خائن جن کے ساتھ خیانت کی داستانیں جڑی ہوئی ہیں وہ بھی اس کو حاصل کرنے میں پیش ہوتے ہیں، اس کے لیے سیاستیں چلتے ہیں اور کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لوگ پر جھوٹے الزامات لگانا، ان کی غیبت چغلی کرنا، ان پر بہتان تراشی کرنا، ان کو گرانے کی کوشش کرنا، کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور برسوں کے تعلقات اور محبتیں اور رشتہ داریاں اس سے توڑی جاتی اور ختم کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرب قیامت ایسا ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، عہدہ اور منصب کے تعلق سے جیسا کہ میں نے کہا ہمارے اسلاف بڑا ہی خوف کھایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اسے ذمہ داری سمجھتے تھے، اسے امانت سمجھتے تھے، باعث اعزاز اور شرف کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کا میں نے ذکر کیا، جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور آپ نے کیا خلافت کی ہے، آپ کی خلافت میں اسلام کہاں تک پہنچا اور آپ نے باطل کا کس طرح سے ڈٹ کے سامنا کیا ہے۔ اے عمر تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت لکھی لکھائی ہے، اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے۔ عمر کے الفاظ
تاریخ کے اندر سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کیا احساس ذمہ داری تھی، کیا اللہ کا خوف تھا؟ تم مجھے یہ خوشی بتا رہے ہو اگر میری خلافت میں عراق کی گلیوں میں کسی سڑک پر اگر کوئی کھچر گر گیا، اسے چوٹ لگ گئی، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کر لے گا تمہاری خلافت تھی، بادشاہت تمہارے پاس تھی، تمہاری خلافت میں تم نے سڑک درست کیوں نہیں کروائی؟ ایک جانور پھسل کر گر گیا اور وہ زخمی ہو گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کل قیامت کے دن اگر میری خلافت کے اوپر مجھ سے یہ کہہ دیا جائے لا لی ولا علیہ، تم نے جو خلافت کی ہے نہ تم اجر و ثواب کے مستحق ہو، نہ تمہاری کوئی پکڑ ہے، تو بھی میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا، میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا۔ لیکن لوگ کس طرح سے اس عہدے پر جم جاتے ہیں اور اس طرح کی سیاست کرتے ہیں، بھولے بھالے لوگوں پر جھوٹے جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ اللہ انہیں مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسی ایسی چالیں بیچارے بھولے بھالے لوگ ذہنی ڈپریشن میں مبتلا ہو کر غمگین ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں کس طرح سے ہمارے اسلاف عہدے اور منصب سے بھاگا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ شمار ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی خلافت 1 سال کی خلافت کیا عدل و انصاف قائم کیا۔ انسانی تاریخ میں ایسا عدل و انصاف نہیں دیکھا گیا۔ جانور ان کی خلافت میں صف بصف چلا کرتے تھے، شیر اپنی صف میں چلا کرتے تھے، اور اسی طرح سے بکریاں اور بھیڑ اپنے صف میں چلا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ اور کیا برکت تھی ان کے زمانے میں، گیہوں کا دانہ بھی انگور کے دانے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کیسے خلیفہ بنے، کیا ذمہ داری تھی؟ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہونے والا تھا، وہ بڑا اچھا خلیفہ تھا۔ تو ان کے زمانے میں یہ ایک عالم تھے رجا بن حیوہ نے کہا اے سلیمان بن عبد الملک، آپ اپنی زندگی میں اگر ایک کام کر کے چلے جائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کام ہوگا، بتائیے کون سا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا سلیمان بن عبد الملک، آپ اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر کے چلے جائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگا۔ اموی خلافت میں دستور قانون یہ تھا، رائج یہ تھا کہ مرنے والے کے بعد اس کا بھائی خلیفہ بنتا تھا، ایٹومیٹک خلیفہ بنتا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد ہشام بن عبد الملک جو ان کا بھائی تھا اسے خلیفہ بننا تھا، لیکن رجا بن حیوہ اس وقت ایک عالم تھے، انہوں نے کہا آپ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے چلے جائیے کہ آپ کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہوں گے۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو مسجد میں جمع کیا اور کہا کیا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد اس وصیت پر عمل کرو گے؟ خاندان قبیلے والوں نے کہا ہاں ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔ تو انہوں نے ایک تحریر لکھی ایک چٹھی کے اندر اور اس میں لکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ ہشام بن عبد الملک یہی سمجھ رہا تھا کہ میری ہی وصیت کر کے جائیں گے، اور کیا کر کے جائیں گے۔ کہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، لوگ جمع ہوئے وصیت کو پڑھنے کے لیے، ایک طرف عمر بن عبدالعزیز مسجد کے کنارے بیٹھے تھے، ایک طرف ہشام بن عبد الملک سلیمان کا بھائی بیٹھا ہوا تھا، خوشی میں تھا کہ آج مجھے خلافت ملنے والی ہے۔ جب وہ تحریر پڑھ کے سنائی گئی تو مسجد کے دونوں طرف سے آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہشام بن عبد الملک نے یہ کلمات پڑھے کہ اس کے سارے سپنے چوپٹ ہو گئے، ساری تمنائیں غارت ہو گئی، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس وجہ سے انا للہ پڑھا کہ اب اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر آ گیا ہے، اس میں اگر کوتاہی ہو گئی، بے احتیاطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ دیکھیے کس طرح سے ڈر کھایا کرتے تھے میرے بھائی، ڈر کھایا کرتے تھے۔ اور آج عہدہ اور منصب کے لالچی لوگ کس طرح سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، سننے والوں کو بھی، اور جو عہدہ اور منصب پر دوسروں کو فائز کرتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں، ایسے آدمی کو جماعت جمعیت کا ذمہ دار بنائیں، کسی بھی عہدے پر قوم کے فائز کریں جن کے اندر اخلاص ہو،
جس کے اندر اخلاص ہو، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اللہ کا خوف ہو، نام کمانا اپنا ذاتی فائدہ مقصد نہ ہو۔ لوگ دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، عہدہ اور منصب کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، فتنے و فساد برپا کرتے ہیں۔ ایسا شخص کبھی بھی قوم کے لیے، جماعت کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ مخلص لوگوں کو، اللہ والے لوگوں کو آپ عہدہ اور منصب دلائیں۔ جو ایسا آدمی جس کے اندر احساس ذمہ داری ہو، جو ذمہ داری کا احساس کرنے والا ہو اور اس کو ایک امانت سمجھتا ہو، اسی طرح سے عہدہ اور منصب کے اندر ہمارا اسلام مشاورتی نظام چاہتا ہے۔ ایسا عہدہ اور منصب پر فائز ہونے والا جو تاناشاہی کرے، ڈکٹیٹرشپ اپنائے، میں ہوں سب کچھ، جو ہوں، میں نے جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا، اور انا اور ایگو میں اتر جائے، میرے بھائیوں قوم اور جماعت کا کام یہ مشورے سے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند انسان تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا وشاورہم فی الامر، اے نبی پاک آپ کسی بھی اہم معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، جو ڈکٹیٹرشپ اپنائے وہ کبھی بھی عہدہ اور منصب کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے آدمی کو عہدہ اور منصب پر فائز کرتے ہیں جو خیانت کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہونے والی ہے۔ لوگ جانتے سب کچھ ہیں کہ اس کے ساتھ خیانت کی داستانیں جڑی ہوئی ہے، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ ایسے خاموش رہنے والے گونگے شیطان ہے، شیطان جو بولتا نہیں، گونگا ہے۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو گدی سے اتارنا بھی ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا ایسے لوگوں سے جن کو اللہ نے کیسے بھی پاور دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور کوئی کسی طرح کا بھی اسٹیٹس دیا ہے، وہ ایسے خائن لوگوں کو ہٹائے، اچھے لوگوں کو لے کر آئے، تاکہ قوم کا فائدہ ہو، جماعت کا فائدہ ہو، اور ذاتی مفاد کے لیے ایسے کام کرنے والے رونما نہ ہو۔ میرے بھائیوں عہدہ اور منصب کے تعلق سے ہمارے اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ چلانے والا کبھی بھی عہدے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسلام مشاورتی نظام چاہتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، جماعت جمعیت کا معاملہ ہو، اقلیت کا معاملہ ہو، قوم و خاندان کا معاملہ ہو، اگر ایک آدمی صرف اپنی منمانی چلائے گا، فیصلے کرے گا، تو فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا، اور کسی بھی چیز کا کام آسانی سے نہیں چل سکتا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خوبیوں کے اعتبار سے عہدہ اور منصب دیا کرتے تھے، عہدہ اور منصب سے ڈرایا کرتے تھے، لیکن جن کے اندر خوبی ہوتی تھی ان کو عہدہ اور منصب سونپا کرتے تھے۔ جس کے اندر خوبی ہو اس کو آگے بھی آنا چاہیے، اس کو آگے بھی آنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بھی سوال کرے گا میں نے تمہیں دوسروں سے بہتر بنایا تھا، تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی، تمہیں صلاحیت دی تھی، تمہیں علم عطا کیا گیا تھا، تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح سے آخری بات میرے بھائیوں، جو جس فیلڈ کا ہو، فیلڈ کے آدمی کو عہدہ اور منصب عطا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اگر کوئی ڈرائیور ہے، درجی ہے، اس کو آپ اگر مائنس کا بنا ایسوسیشن کا ہیڈ بنا دے، کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ اگر کسی درجی کو آپ مسجد کا ذمہ دار بنے، کیا کرے گا وہ؟ بھائی جس فیلڈ کا جو آدمی ہے، آپ ہاسپٹل کا ذمہ دار کسی نائی کو بنا دے، کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا میرے بھائیوں؟ فیلڈ والے کو عہدہ اور منصب دو، اس کو آگے لاؤ تاکہ وہ فیلڈ کے اعتبار سے کام کرے۔ ہمارے ہاں کوئی کسی لائق ہوتا نہیں ہے، کسی کا فیلڈ کچھ ہے، کسی کا فیلڈ کچھ ہے۔ اگر ہاسپٹل کی ذمہ داری، ہاسپٹل کا عہدہ اور منصب اور کرسی دے دی جائے نااہل لوگوں کو، موچی کو یا باورچی کو یا ڈرائیور کو، وہ درجی کو، تو کیا ہاسپٹل کامیاب ہو پائے گا؟ وہ ترقی کر پائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہر فیلڈ میں جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، جانکار ہو، اس کو عہدے اور منصب پر لانا چاہیے۔ ہمارے یہاں عہدے اور منصب کے لیے ووٹ بیچے جاتے ہیں، لوگ 500 کی خاطر اپنا ووٹ بیچتے ہیں۔ استغفر اللہ من ذالک۔ آپ کو کسی کو ووٹ دینا مت دیجیے، آپ پیسہ کسی اور سے لے رہے ہو اور ووٹ کسی اور کو کر رہے ہو، یہ حرام خوری ہے، حرام۔ 500 روپے سے آپ مالدار نہیں ہو سکتے، 1000 روپے سے آپ مالدار نہیں ہو سکتے۔ لوگ 3 4 لوگوں سے پیسہ رکھ لیتے ہیں اور ووٹ ایک کو ہی دینا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ آپ اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیجئے، ظرف ہونے کا ثبوت دیجئے، بکیے مت ایسے کھانے کے لیے، اور پیسوں کے نام پر بکیے مت۔ ووٹ بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ من ذالک، اس عہدے اور منصب کے لیے، اور خریدنے والے بھی دھڑلے سے خرید رہے ہیں اور نام لکھوا رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے
بخشے گا۔ آپ نے ان لوگوں کو عہدہ اور منصب عطا کیا جو لائق نہیں تھے، جنہوں نے قوم اور سماج کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے ان کو آگے لا کر کھڑا کر دیا۔ کل قیامت کے دن پونچھ ہونے والی ہے اور آخرت میں انجام برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح لوگوں کا ساتھ دینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ جو جانکار ہیں سمجھدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگے لانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والے ہیں جو برا کرنے والا ہے ان کے شر سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ عہدے اور منصب کے تعلق سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔